کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی تو قسمت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، سنا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ عالم پہ ہے سایہ تیرا۔ اور تیرا اطالع ہو لی اپنی زبان سے کہنا، اطالع ہو لی کا معنی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا نیکوکار تیرے ہیں اور گناہگار میرے ہیں۔ نیکوکار اے اللہ وہ جنت کو دیکھتا ہے کہ نیکیاں ہیں میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور باری تعالیٰ گناہگار میں محمد کی شفاعت کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، گناہگار میں محمد کی شفاعت کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اطالع ہو لی گناہگار میرے ہیں، یہ میرے کھاتے میں ہیں۔ تو فرمایا مولا محبوب کیا کرے گا؟ عرض کیا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سر رکھ دوں گا، تو معاف کرتا جائے گا میں سجدہ لمبا کرتا جاؤں گا، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا مولا جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ بھی دوزخ میں رہے گا، اس کو بھی نکلوا کے سر اٹھاؤں گا۔ تیرا اطالع ہو لی اپنی زبان سے کہنا، ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے شاہا تیرا، حشر میں ہوگا ہم گناہگاروں کے سر پر، حشر میں ہوگا ہم گناہگاروں کے سر پر، پیکر نور تھا اس لیے سایہ تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عظیم البرکت صوفی محمد برکت علی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک خادم تھے حاجی محمد بشیر امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ شخص تھے کہ جو ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے پھر ساری زندگی قرآن کی حفاظت کے اندر اور قرآن کی تزئین اور ترتیب کے اندر خرچ کر دیا، اور اپنے شیخ کی بارگاہ سے یہ مقام ملا کہ حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کے اس خادم کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے اور خود ساتھ نیچے بیٹھ جاتے تھے، اور فرمایا کرتے تو قرآن کی خدمتیں کرتا ہے ہمارے دل میں تو راج کرتا ہے، تو قرآن کی خدمت کرتا ہے ہمیں تو پیارا لگتا ہے۔ میرے دوست تھے وہاں پڑھتے تھے، جب تو کبھی کبھی حاضری ہوتی بیٹھتے حاجی صاحب کے ساتھ، تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں حج کے لیے جانے لگا تو میں اپنے شیخ ابو علی صوفی محمد برکت علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا کہ بابا جی میرے لیے دعا فرمائیں، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی نے خوش ہوئے دعا فرمائی، اور ساتھ وہ فرماتے حاجی بشیر امبالوی رحمت اللہ علیہ کہ سرکار نے مجھے اپنا کفن دیا، کپڑا دیا، اور فرمایا یہ لے جانا، یہ میرے کفن کا کپڑا ہے، لے جانا اور حضور کے شہر کی گلیوں میں بچھا دینا۔ میرے آقا کے شہر کا کوئی کتا بھی اوپر سے گزر گیا نا تو برکت علی کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کرتے کو، اس کفن کو حضور کی گلیوں کی بھی نسبت نصیب ہو گئی، اور حضور کا کوئی ادنا سا خادم بھی گزر گیا تو حضور کی گلیوں سے ہو کے آئے گا نا تو فرمانے لگے یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلو ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ کی حدیث اس بات پر گواہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک عورت آئی اور وہ آپ کی بارگاہ میں برد یمانی لے کے آئی، یمن کی چادر لے کے آئی، اور یاد رکھیں سندھ کی جو اجرک ہے یہ سندھ سے یمن میں ایکسپورٹ ہوتی، اور یمن سے پھر سارے عرب کے اندر یہ سپلائی ہوتی تھی، تو عربی لوگ اس برد یمانی کو، سندھی اجرک کو برد یمانی کہا کرتے تھے۔ اس عورت نے وہ چادر حضور کو پیش کی، میرے آقا نے اپنے اوپر اوڑھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ویسے ہی بے مثال تھا،
وہ چادر اوڑھی تو اور چہرہ مبارک لاٹے مارنے لگا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو پسند فرمایا۔ ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا آقا یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ حضور نے وہ چادر انہیں عطا فرما دی۔ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو دوسرے صحابہ اس سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے حضور نہ نہیں کرتے، ارے تو نے آپ کو چادر پسند تھی آپ سے کیوں مانگ لی؟ تو وہ جواب دینے لگا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی، جو لوگ ہوتے ہیں عرفاء اولیاء، ہم لوگ حضور کی سیرت سے آگاہی کتابیں پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، اور یہ مراقبے میں حضور کی ذات کو دیکھ کے حضور کی سیرت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور صرف خود نہیں ان کے ساتھ کوئی اگر لگ جائے تو اسے بھی دکھا دیتے ہیں۔ کیوں یہ کہتے ہو کہ اللہ والے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ وہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ کیا یہ کم ہے کہ وہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ تو بابا جی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر صحابی کو دی۔ لوگوں نے کہا کیوں مانگی؟ کہنے لگا میں نے یہ چادر اپنی اس دنیا کے لیے نہیں مانگی، اپنی آخرت کے لیے مانگی ہے۔ وہ کس طرح؟ تو جواب دینے لگا جب میں گھر جاؤں گا گھر والوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ اس چادر کو رکھ لینا، جب میں مر جاؤں تو اس چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ میرے عمل پلے ہے نہیں، حضور کی نسبت والی چادر ہے، اس کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سونے آقا کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ تو بابا جی سرکار بشیر مالوی سے فرمانے لگے یہ چادر میرا کفن بچھا دینا، حضور کے شہر کا کوئی کتا بھی اوپر سے گزر گیا اپنی بخشش کے لیے کافی ہے۔ وہ حاجی بشیر صاحب ان کا کفن چادر لے لیا۔ خان عبدالصمد خان رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کے دوست تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، تو وہ حاجی بشیر صاحب سے کہنے لگے وہ عربی کی فلاں کتاب مکہ مکرمہ سے ملتی ہے، میرے لیے وہ لیتے آنا۔ وہ امبالوی صاحب کہتے ہیں میں گیا مدینہ پاک میں، حاضری دی، حضور کا کفن گلی میں بچھا دیا، لوگ دیکھتے رہے گزرتے رہے، میں بیٹھا رہا۔ جب لوگ گزر گئے میں نے اس کو سمیٹ لیا اور لے کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور جب مکہ پاک میں آیا تو وہاں وہ کتاب بازار میں نے دیکھی لیکن مہنگی تھی۔ میں نے کہا کتاب نہیں لیتا، کہ کتاب خریدی تو پیسے اس پر لگ جائیں گے اور گھڑیوں کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ خان صاحب سے جا کے کہہ دوں گا کہ کتاب ملی نہیں ہے۔ جب واپس آئے کہتے ہیں کتاب نہ لی اور بس وہ گھڑیاں خرید کے تو واپس آ گیا۔ جب واپس آئے سرکار کی بارگاہ تو سرکار نے خط لکھا، فرمایا بشیر صاحب وہ ہمارا کفن لے کے آؤ۔ کفن لے کے جب گئے سرکار نے وہ لیا، پسند فرمایا، بڑی محبت کی۔ خان صاحب آ گئے اور کہنے لگے امبالوی صاحب وہ ہماری کتاب کہاں ہے؟ تو امبالوی صاحب فرماتے ہیں بشیر صاحب کہ میں بولنے والا تھا کہ جی کتاب ملی نہیں ہے، کہ اتنے میں سرکار نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمانے لگے خان صاحب انہیں کچھ نہ کہیں، انہیں گھڑیاں یاد رہتی ہیں کتابیں یاد نہیں رہتی، انہیں گھڑیاں یاد رہتی ہیں کتابیں یاد نہیں۔